زوجہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں ڈالتے اور ان سے اپنے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہاتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ اپنی نماز کے لیے وضو کرتے تھے وضو کیا، مگر پاؤں نہیں دھوئے، اور آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا اور اس آلائش کو بھی جو آپ کو لگ گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اوپر پانی بہا دیا، پھر آپ نے دونوں پاؤں کو ایک طرف کر کے ان کو دھویا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن یعنی پیالے سے، جسے دوہنی کہتے ہیں، نہایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے اکٹھے نہایا کرتے تھے، ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ایک ہی برتن سے نہایا کرتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتا ہوں، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو حلاب جیسی کوئی چیز منگواتے اور اپنی ہتھیلی میں لیتے اور اپنے سر کی دائیں طرف سے شروع کرتے، پھر بائیں سے، اور پھر اپنے سر کے درمیان دونوں ہاتھوں سے ڈال کر دھوتے۔ حلاب بالٹی کی طرح کا ایک برتن ہوتا تھا جس میں 1 اونٹنی کا دودھ آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی، اور آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس چکر لگاتے، صبح احرام باندھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سے مہک رہے ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کا پانی رکھا اور آپ کو ایک کپڑے سے پردہ کیا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور اسے ملا، پھر اسے دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور اپنے چہرے اور اپنے دونوں بازوؤں کو دھویا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سر پر پانی ڈالا اور اپنے جسم پر پانی بہا دیا، پھر ایک طرف ہو گئے اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر میں نے آپ کو ایک کپڑا یعنی تولیہ دیا تو آپ نے اسے نہ لیا اور آپ چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑتے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے راستے پر کسی جگہ پر انہیں ملے اور وہ جنبی تھے۔ وہ کہتے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھجک کر پیچھے ہٹا، اور پھر وہ گئے اور نہائے اور اس کے بعد آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟
انہوں نے کہا کہ میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اس حال میں کہ میں ناپاک ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن تو ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک رات میں اپنی بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے، اور آپ کی اس زمانے میں 9 بیویاں تھیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں سویا کرتے تھے کہ آپ جنبی ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور آپ وضو کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی اس حالت میں سو جائے کہ وہ جنبی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تم میں سے کوئی وضو کر لے اور وہ جنبی ہو تو وہ سو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سونا چاہتے اور آپ جنبی ہوتے تو اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور وضو کرتے جیسا نماز کے لیے کیا کرتے تھے۔